اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9 اور 10 میں ان دو مشکل ورڈ کو پڑھنا سیکھیں گے۔ یہ ورڈ مشکل نہیں ہوتے لیکن بہت سے لوگوں کو مشکل لگتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ پڑھنے آ جائے تو یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے، تو انشاءاللہ ہم ان کو بڑے ہی آسان طریقے سے سمجھیں گے۔ پہلے والے ورڈ میں کنفیوژن کیا ہے کہ یہاں آپ دیکھیے دو واو اکٹھے ہیں، ایک واو مشدد ہے اور ایک واو ہے اور اس کے اوپر حمزہ بھی ہے۔ تو یہی کنفیوژن ہوتی ہے کہ دو واو کو کیسے پڑھا جائے اور پھر ادھر حمزہ کے ساؤنڈ کے ساتھ واو کے ساؤنڈ کو کیسے ملایا جائے گا۔ تو انشاءاللہ ہم اس ورڈ کو بھی پڑھنا سیکھیں گے۔ اور نیچے والا تو زیادہ مشکل لگتا ہے کیونکہ اس میں آپ دیکھیں 3 لام اکٹھے ہیں اور وہ بھی مشدد ہیں۔ دو مشدد لیٹرز پڑھتے ہوئے ہمیں مشکل ہوتی ہے کہ ایک پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوسرا لیٹر ہم سے چھوٹ جاتا ہے۔ تو یہاں تو 3 ہیں، ہم ان کو پڑھیں گے کیسے؟ تو آپ نے صرف ایک ہی فارمولے کو، ایک ہی رول کو یاد رکھنا ہے کہ جب بھی مشدد لیٹر آئے تو آپ نے اس پہ سختی لازمی کرنی ہے۔ وہ سختی سے پڑھا جاتا ہے اور 2 بار لازمی پڑھا جاتا ہے۔ جب آپ دیکھ لیں کہ ایک لیٹر 2 بار پڑھا گیا ہے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ ہمیں پڑھنا آ گیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس والے ورڈ کو بھی پڑھنا سیکھیں گے۔ اچھا، آگے تھوڑا سا آ جائیے آیت نمبر 16۔ بہت سے لوگوں نے سوال کیا تھا کہ یہ ورڈ ہمیں تجوید سے پڑھنا سکھا دیجئے، یہاں پر یا کو پڑھیں گے یا حمزہ کو پڑھیں گے، یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی پڑھنا سیکھیں گے۔ اور نیچے والے ورڈ کو دیکھیے، یہاں پر لکھا ہوا ہے خالدین، اور بہت سے لوگ اس میں کیا مسٹیک کرتے ہیں، ہم نے یہ ورڈ قرآن پاک میں جگہ جگہ بار بار پڑھا ہوا ہے اور اس کو ہم پڑھتے ہیں خالدین فیہا، لیکن یہ والا جو ہے یہ ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں پر دال کے اوپر زبر ہے، زیر نہیں ہے، تو اس ورڈ کو آپ یہیں پر ابھی ٹھیک کر لیجئے۔ یہ پڑھا جائے گا خالدین، دال یا زبر دئی، یہاں پر یائے لین ہے، یائے مدہ نہیں ہے۔ تو اس ورڈ کو آپ نے آج کے بعد خالدین نہیں پڑھنا، یہ لکھا ہوا ہے خالدین فیہا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین تبوأوا الدار والایمان، یہاں پر ہم نے اس ورڈ کے پہلے سپیلنگ کرنے ہیں، اس کو ہجوں سے پڑھنا سیکھتے ہیں۔ تا زبر تا، با واو زبر بو، واو زبر وا، تبوا، واو مشدد ہے، اس پر ہم نے سختی بھی کرنی ہے اور 2 بار بھی پڑھنا ہے۔ نیکسٹ والے واو پر جو حمزہ ہے وہ پڑھا جائے گا، نیچے والا واو نہیں پڑھا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب بھی حمزہ کسی حرف کے اوپر آتا ہے تو ہم حمزہ کو پڑھتے ہیں، نیچے والے حرف کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے حمزہ دال پیش اد، دال کے ساتھ ہم نے حمزہ کو ملا دینا ہے۔ تبوأ دال الف زبر دا، دال کے ساتھ الف مدہ ہے، اس کو ہم ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یہ پڑھا جائے گا والذین تبوأوا الدار، میرے ساتھ آپ بھی پریکٹس کر لیجئے۔ والذین تبوأوا الدار والایمان۔ کلیئر ہو گیا؟ نیکسٹ آیت پر آ جائیے۔ اس والے ورڈ کے بھی ہم پہلے ہجے کریں گے اور ہر ورڈ کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 2 بار اس کو رپیٹ کرنا ہے۔ غائن لام زیر غل، لام ایک بار پڑھا گیا، اب اس کو ہم دوبارہ پڑھیں گے۔ لام لام 2 زبر لل، غلل۔ اور اچھا، اس ورڈ میں ایک اور مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ لام کے اوپر تنوین ہے،
تو کچھ لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ تنوین آئی ہے تو غنہ کرنا ہی کرنا ہے. یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. تنوین کے بعد جب بھی لام آئے یا را آئے تو ہم صرف ملاتے ہیں, غنہ نہیں کرتے. یہاں ہم نے ملانا ہے, ادغام کرنا ہے, لیکن بغیر غنے کے. ٹھیک ہو گیا. غلن, نون کی آواز نہیں آئے گی. اس کو ہم پڑھیں گے لام لام دو زبر لل, غلل. اب دوسرا لام جو ہے وہ ایک بار پڑھا گیا ہے, اب اس کو ہم نے سیکنڈ ٹائم پڑھنا ہے تھرڈ لام کے ساتھ ملا کر. لام لام زیر لل, غلل لل. اور تھرڈ لام کو بھی ہم نے پھر ایک بار پھر پڑھنا ہے. لام زبر لا, غلل لل. ذال یا زیر زی. یہاں پر جو یا ہے وہ یا مدہ ہے, اس کو ہم نے ایک الف کی مقدار لمبا کرنا ہے. یہ پڑھا جائے گا غلل للذین, غلل للذین. میرے ساتھ آپ بھی دہرا لیجئے. غلل للذین آمنوا ربنا. اوکے, اب اس ورڈ کو سمجھ لیجئے. فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ. یہاں پر دیکھیے با زبر با, را یا مد زیر ری, بری. اچھا, بہت سے لوگ مجھ سے یہ کویشچن کرتے ہیں کہ آپ جو ہے ہجے ٹھیک نہیں کرتی ہیں. اس طرح ہجے کرنے کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. اگر تو ہم را زیر یا مد ری ایسے پڑھتے ہیں تو یہاں پر تو چلیے 2 لیٹرز ہیں. بعض جگہ اس طرح ہوتا ہے ہمیں 3 لیٹرز کو اکٹھے ہجے کرنا پڑتے ہیں, تو ہم سے کوئی نہ کوئی کبھی حرکت چھوٹ جاتی ہے اور کبھی ہم سے کوئی مد چھوٹ جاتی ہے یا پھر کوئی لیٹر چھوٹ جاتا ہے. تو یہاں پر اس لیے یہ والا میتھڈ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کلاک وائز ہجے کرنے ہیں. کلاک وائز ہجے کرنے سے کیا ہوتا ہے, سب کچھ آپ کے سرکل کے اندر آ جاتا ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے سارے لیٹرز اگر 2 ہیں تو دونوں کو پڑھنا ہے, 3 ہیں تو تینوں لیٹرز کو پڑھنا ہے. پھر آپ نے گھوم کر واپس اپنی فرسٹ لیٹر کی طرف آ جانا ہے. را یا مد زیر ری. اس طرح آپ ہجے کریں گے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی اور آپ ورڈ کو بہت جلدی پک کر سکیں گے. ٹھیک ہے, یہاں پر ہم نے یا کو بھی پڑھنا ہے اور حمزہ کو بھی پڑھنا ہے, کیونکہ یہاں پر یا خالی نہیں ہے تو یہ یا پڑھی جائے گی اور مد کے ساتھ پڑھی جائے گی. اس کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے اور حمزہ کو میم مشدد کے ساتھ ملانا ہے. حمزہ میم دو پیش یہاں پر ادغام ہوگا, وہ بھی غنے کے ساتھ. اس لفظ کو میرے ساتھ آپ بھی پڑھ لیجئے. انی بریء منک انی اخاف اللہ. اچھا, یہ لاسٹ والا جو ورڈ ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے اچھی طریقے سے کہ ہم نے اس کو بہت جگہ قرآن پاک میں جگہ جگہ پڑھا ہوا ہے اور ہماری زبان پر کیا چڑھا ہوا ہے, خالدین فیہا. تو یہاں پر جب آپ پڑھیں تو آپ نے غور کرنا ہے کہ دال کے نیچے زیر نہیں ہے, خالدین نہیں پڑھنا ہے. یہاں پر دال یا زیر دی کی بجائے دال یا زبر دئی پڑھا جائے گا. یا لین ہے یہاں پر, اور اس ورڈ میں بہت سے لوگوں کو یہی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ ان کے مائنڈ سے نکل جاتا ہے کہ ہم دینی پڑھ رہے ہیں کہ دینی پڑھنا ہے اس کو. ٹھیک ہے, تو یہاں پر خالدین فیہا. اگر آپ بھی اس ورڈ کو اس طرح خالدینہ پڑھتے تھے تو اس پر توجہ فرما لیجئے. تو یہ خالدینہ نہیں ہے, یہ پڑھا جائے گا خالدین. اوکے, کلیئر ہو گیا. اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی, سمجھ آئی, تو اس کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اور لوگ بھی فیضیاب ہو سکیں اور اس صدقہ جاریہ میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہم فقہنی فی الدین, اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین
الحمد للہ رب العالمین.